معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی، بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمالہ، رضوان نے دی بڑھ کر صدا کیا نور ہے، صلی علی شمس و قمر ان پر فدا، کشفت تجا بجمالہ، حوریں کھڑی تھی صف بصف، حوریں کھڑی تھی صف بصف، حوریں کھڑی تھی صف بصف، لے کے جام کف بکف، بولی سمیزہ عز و شرف، کشفت دجا بجمالہ، حق نے کہا اے بندگاں میرا ہے پیارا مہمان، یہ ہے صاحب کون و مکان، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، خصوصاً ولی کامل حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے آنے نے اس محفل کے برکات کو دوبارہ کر دیا، اللہ ان کے علم و عمل اور زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے محتمم حضرت مولانا مفتی قاسم شہزاد عطا اللہ عمرہ، ان کی پرخلوص دعوت پر پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بابرکت محفل ہے، بابرکت عنوان ہے، بابرکت جگہ ہے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، عنوان تفصیل طلب ہے، معراج مصطفیٰ عنوان دیا گیا ہے، اور پھر اکابرین کے موجودگی میں اتنی تفصیل طلب گفتگو کی بھی نہیں جا سکتی۔ میں ان کی دعاؤں کے ساتھ چند مختصر لمحات میں آپ حضرات کے سامنے معراج کا واقعہ رکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ عظیم نبی کا معجزہ ہے، یہ وہ عظیم شرف ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی نبی کو ملا، نہ یہ کسی فرشتے کو ملا، نہ یہ اعزاز کسی مقرب کو ملا، اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گا، جسے معراج مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن اس معراج سے پہلے اگر ہم سیرت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ نے امتحانات بھی بڑے سخت لیے۔ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا، شعب ابی طالب کے اندر خاندان سمیت
آپ نے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا. یہاں سے جب باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا خواجہ ابو طالب جو تھے ان کی وفات ہوئی، اور چند ہی روز بعد 4 یا 5 دنوں کے بعد آپ کی غم گسار رفیقہ حیات خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. باہر کا سہارا بھی ختم ہوا. جب آپ باہر سے تھک ہار کر کڑوی باتیں سن کر دل برداشتہ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اور ان کی ڈھارس بندھانے والی باتیں آپ کے حوصلے کو مزید بڑھاتی تھی. وہ سہارا بھی ختم ہو گیا. اس سال کو تاریخ کے اندر عام الحزن سے یاد کیا گیا ہے، یعنی غم کا سال. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا طویل سفر کیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے سب سے سخت ترین دن کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طائف کا دن ہے کہ بیٹھنے تک کا نہیں کہا گیا، پانی تک کا نہیں پوچھا، کھانے تک کا نہیں پوچھا، بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا جو پتھر مارتے، برا بھلا کہتے، بکواسات کرتے، یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے نکالے گئے. جب آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے تو رحمت خداوندی جوش میں آئی. فرمایا محبوب یہ سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، آپ نے برداشت کیا ہے، اپنوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، آپ دل برداشتہ نہیں ہوئے، برداشت کیا ہے، آپ نے عاجزی کا اظہار کیا ہے، باوجود پتھر کھانے کے، باوجود مار کھانے کے، باوجود ظلم و ستم برداشت کرنے کے، آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی بلکہ دعا دی ہے. آپ نے رب کے سامنے عاجزی کی ہے، لہذا میں رب اب تجھے معراج کرواؤں گا. نبی کے معراج کی وجہ سمجھے ذرا. نبی نے رب کے سامنے عاجزی دکھائی، انکساری دکھائی، تواضع دکھائی. غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر کے کوہ گرا بنے ہوئے ہیں، صبر کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، عزم و ہمت کا وہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آ رہی. یہاں تک کافر کہہ رہے ہیں اگر آپ کو مال چاہیے تو اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں. یہ دعوت کا کام کتنا مشکل ہے دیکھیں ذرا. نامی زمانے میں کوئی نہیں ہوا، نامی زمانے میں کوئی نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تو نہیں ہوا. جو بھی بڑا ہے، جو بھی بڑا بنا ہے، اس کے پیچھے محنت ہے. یہ ہم انگوٹھی پہنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا خیال ہے پہاڑ سے اٹھا کر ادھر لگایا ہے؟ بولے جی. بلکہ اسے مشینوں میں تراشا گیا ہے، پھر اس کی مالش ہوئی، پھر اس کے اوپر رگڑائی ہوئی، پھر اسے چمکایا گیا، پھر اسے انگوٹھی میں ڈالا گیا. اتنے مراحل سے گزر کر یہ انسان کی انگوٹھی کا نگینہ بنتا ہے، زینت بنتا ہے. سونے سے کسی نے پوچھا تو بادشاہ کے سر کا تاج، ملکہ کی گلے کا ہار کیسے بنا؟ سونے نے جواب دیا مجھے آگ کی بھٹیوں سے گزرنا پڑا. اگر مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی
کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گرو گلزار ہوتا ہے، جو دانا اوپر رہ جاتے ہیں اسے چڑیا اٹھا کر لے جاتی، جو دانا باہر رہ جاتا ہے اس کی فصل نہیں، مٹی میں ملنا پڑے گا، کام چاہیے۔ نبی کو آزمائش سے گزارا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کی آزمائشیں ایک طرف، جو آزمائشیں مجھے دی گئیں میرے اوپر لائی گئی وہ ایک طرف مقابلہ نہیں ہو سکتی، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس لیے آپ کی آزمائشیں بھی زیادہ ہیں۔ بارہا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر سے واپس ہوئے، واپسی پر جنات کے وفد نے آپ سے ملاقات کی، تفصیلی واقعہ ہے، حضرت کا درس قرآن ماشاءاللہ کبھی کبھی سننے کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ کے سامنے انہوں نے ساری بات رکھی ہوگی۔ آپ نے جنات کو دعوت دی، انہوں نے جا کر اپنی قوم میں دعوت والا کام شروع کیا۔ اب ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، چھت پھٹ جاتی ہے، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند سے جگایا جاتا ہے، حدیم کعبہ میں لایا جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے سینے سے دل کو نکالا جاتا ہے اور تشت میں لائے ہوئے برتن میں رکھا جاتا ہے اور آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، دوبارہ وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے، علم و حکمت اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر کر۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم بالا کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے، ناسا والے جو چاند پر جاتے ہیں اور اسی طرح جو زمین میں سمندر کے گہرائیوں میں اترتے ہیں وہ ماسک بھی لگاتے ہیں، سلنڈر بھی لگاتے ہیں اور ضروری سامان کو ساتھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ جہاں جانا ہے وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ان کی وردی الگ ہوتی ہے، ان کا پورا یونیفارم الگ ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم بالا کی سیر فرمانے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ کے سینے کے اندر وہ ہمت اور طاقت کو رکھ دی گئی تاکہ آپ عالم بالا کے ان مناظر کو برداشت کر سکیں، سہ سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا، دوبارہ وہیں پر رکھا اور سی لیا۔ اب حکمتوں اور نکات کی طرف میں نہیں جا رہا، بلکہ میں واقعہ جتنا ممکن ہو سکے جلدی میں کمپلیٹ کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے براق لایا گیا، براق برق سے ہے، برق کہا جاتا ہے بجلی کو، جیسے ہم آج کہتے ہیں برقی آلات، بڑی برق رفتار یعنی بجلی کی طرح دوڑنے والا، یہ سفید قسم کا چمکدار، گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا یہ جانور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا تو بدکنے لگا۔ جبریل امین نے فرمایا اے براق تو بدک رہا ہے اس ہستی کے سامنے، وہ ہستی تیرے اوپر سوار ہونے لگی ہے کہ اس سے پہلے اتنی معزز ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی، نہ اس کے بعد اس سے بڑی ہستی تجھ پر سوار ہو۔ جبریل امین کا یہ کہنا تھا، براق مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چل پڑے جبریل امین، اور اس کی رفتار کیا تھی؟ جہاں نظر جاتی تھی وہاں براق قدم رکھتا تھا۔ اب دیکھیں ہم کسی بلند مقام پر کھڑے کتنی دور نظر جاتی ہے، وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں پر جبریل امین نے براق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے اتارا، اور جہاں انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے وہاں پر آپ نے براق کو باندھ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، اتنے میں تمام انبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے وہاں تشریف لائے۔ اذان دی حضرت جبریل امین نے، اب نماز پڑھانے کے لیے دیکھا جا رہا ہے کون آگے ہوتا ہے، جبریل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کو آگے کیا۔
کہ جس نبی کی بشارتیں تورات میں دی گئی تھی، جس نبی کی بشارتیں انجیل میں بیان کی گئی تھی، جس نبی کے تذکرے زبور کے اندر موجود تھے، جو 100 صحیفوں کے اندر جس نبی کی بشارتیں سابقہ انبیاء نے دی تھی اور یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں نبی کی وہ بشارتیں پڑھا کرتے تھے، اس نبی کی عزت کو، اس نبی کے مقام کو انبیاء کے سامنے رکھنا تھا۔ یہی ہے وہ محمد الرسول اللہ جس کے آنے کے ڈنکے کائنات میں بجائے گئے تھے۔ فرماتے تھے یا آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ میں میرا نام ہے محمد، کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنی نگاہ اٹھائی عرش کے پائے تخت پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کی امامت میرے نبی نے کروائی۔ یہاں سے آپ علیہ السلام چلے باہر تشریف لائے۔ اب معراج کی 5 سواریاں ہیں۔ معراج کا سفر 5 سواریوں پر مشتمل ہے۔ کتنی سواریوں پر؟ 5 سواریوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سواری براق ہے، دوسری سواری معراج ہے۔ معراج عروج سے ہے، اور آج بھی کہتے ہیں فلانی قوم عروج پر ہے، فلانا بندہ بڑا عروج پر ہے، فلانی شخصیت بڑے عروج پر ہے۔ عروج کا معنی سیڑھی اوپر کی طرف چڑھنا۔ یہ ایک آپ آج کی زبان میں سمجھ لیں ایک خدائی لفٹ تھی۔ الیکٹرانک سیڑھیاں دیکھی ہے نا ایئرپورٹ کے اوپر، جس پر آپ کھڑے ہو جائیں خود بخود کیا ہوتی ہیں، آپ کو اوپر کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کی سیڑھی تھی جس میں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور اوپر پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبریل امین۔ اکیلے ہیں یا ساتھ کوئی ہے؟ جی میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں۔ خود آئے ہیں یا اللہ نے بلوایا ہے؟ کہا اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ دروازہ کھولا، آگے آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ فرمایا مرحبا میرے نیک بیٹے، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، آدم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ اس میں یہ حکمت تھی، بتانا مقصد تھا ایک وقت آئے گا آپ بھی اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، دیکھا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ ارباب موجود ہیں اور کچھ بائیں طرف موجود ہیں۔ جب دائیں طرف نگاہ کرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، بائیں طرف نگاہ کرتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف نیک لوگوں کی ارواح ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں۔ بائیں طرف وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی، جہنمی اولادوں کی ارواحیں ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو مغموم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے اوپر چلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دوسرے آسمان میں۔ یہاں پر حکمت یہ ہے کہ یہود و حنود سے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی، لیکن جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں ناکام کیا، اپنے ارادے میں نامراد کیا اور آپ کو آسمانوں پر زندہ صحیح سلامت اٹھا لیا۔ بالکل اسی طرح یہود بھی آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، کھانے میں زہر دینے کی کوشش کریں گے، نیچے بلا کر معاہدے کے لیے اوپر بندہ رکھ کر آپ پر پتھر گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ آپ کو یہودیوں کے ان چاروں سے محفوظ فرمائے گا۔ یہاں سے آگے چلے، یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان میں ملاقات، کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارنے کی کوشش کی، اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام دینا تھا اس مقام تک پہنچنے سے روک نہ سکے۔ بالآخر وحی پائی، حضرت یوسف کے اعزاز کے، نبوت کے اور شان اور مرتبت کے جو ہیں معتقد ہوئے، معترف ہوئے، اور آپ کے سامنے ہاتھ بندے کھڑے ہوئے۔ آپ یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح جو آج آپ کے جانی دشمن ہیں، جو آپ کو اپنے علاقے سے نکالیں گے، قدم قدم پر آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے جائیں گے، جس میں
भाई यूसुफ ने कहे थे ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, मक्का वालों मैं आज तुमसे बदला नहीं लेता, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मुहम्मद सहाबा, सर मकाम साथ बुलंद, आवाज से बोले, आवाज ही कोई नहीं आती, जुर्रतमंद गैरतमंद, नारे जरा कम रखे, मैं अपना मौजू मुकम्मल कर लूं। अभी 3 आसमान हुए, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। किनसे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसमें हिकमत और इशारा था इस बात की तरफ, आप सलातीन दुनिया को खुतूत लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले किताबत का काम करने वाले इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले दुनिया में लिखने वाले कौन? किताबत करने वाले इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान फरमाता है व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, अल्लाह ने उन्हें बुलंद मुकाम की तरफ उठाया। तो आप अलैहिस्सलाम का उनसे मुलाकात कराने का मकसद और इशारा था इस बात की तरफ, अल्लाह ताला आपको भी बुलंद मुकाम यानी मजीद ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने भी सुलह हुदैबिया के बाद दड़ादड़ खुतूत लिखना शुरू किए, सलातीन की तरफ, कैसर की तरफ भी खत लिखा, किसरा की तरफ भी खत लिखा, और आप अलैहिस्सलाम ने दीगर जितने बड़े लोग थे उनकी तरफ आपने खुतूत लिखना शुरू किए। यहाँ से चले आगे 5वें आसमान पर हजरत अलैहिस्सलाम के साथ, 6ठे आसमान में किससे मुलाकात? 5वें आसमान में हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। इसमें इशारा था इस बात की तरफ, जिस तरह हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात सामरी ने नहीं मानी। किसने? सामरी ने और उसके मानने वालों ने गौशाला परस्ती में मुब्तला होकर नबी की बात नहीं मानी, मुर्तद हो गए, और उनको मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए कत्ल करके रख दिया। बिल्कुल इसी तरह जो मुशरिकीन रोसाए अरब, रोसाए कुरैश आपकी बात नहीं मानते नबी जी, वो भी मार दिए जाएंगे। चुनांचे ग़ज़वा बदर के अंदर 70 मुर्दार हुए, 70 कैदी बने, 70 को कैदी बना लिया। अबू जहल उसमें मारा गया, उतबा उसमें मारा गया, शैबा उसमें मारा गया, जितने बड़े बड़े सरगने थे वो सारे के सारे मारे गए। इसमें इशारा था इस बात की तरफ कि जिस तरह गौशाला परस्ती करने वाले मुर्तद हुए उनको मारा गया, इसी तरह आपकी उम्मत के जो सरगने हैं अबू जहल जैसे, इनको भी मारा जाएगा। आगे 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसमें इशारा था इस बात की तरफ, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वक्त के फिरौन की तरफ भेजा था, आपको भी अल्लाह ताला वक्त के फिरौनों के मुकाबले में खड़ा करेंगे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुनिया के अंदर हम कलाम हुए और देखने की तमन्ना की, लेकिन वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। इशारा था इस बात की तरफ कि आपको अल्लाह अपने पास बुला रहे हैं और बगैर तमन्ना के बुला रहे हैं, और अल्लाह अपना दीदार फरमाएंगे, आपको अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएंगे। आप इन दुनियावी आंखों से अपने महबूब को देख लेंगे। यहाँ से 7वें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनसे मुलाकात हुई। इसमें हिकमत थी इस बात की तरफ, जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिनाए काबा के अंदर अपना हिस्सा डाला था और पहले दुनिया के अंदर इस बैतुल्लाह की तामीर की थी, आप उसे आबाद करेंगे, आप अस्सिर उसे तामीर करेंगे, और जो बैतुल्लाह है और खाना काबा उसको वहां नस्ब करेंगे। चुनांचे आपने अपने हाथों से वहां पर नस्ब किया और आपने फिर ऐलान किया आज के बाद मुशरिकीन को यहां दाखिले की इजाजत है। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, इन्हें मस्जिद हराम के करीब भी मत आने दो। आप बैतुल्लाह को आबाद फरमाएंगे, इसके तकद्दुस को बहाल फरमाएंगे और क़यामत तक के लिए इसकी हुर्मत को बरकरार रखेंगे। यहाँ से आगे चले, ये कितनी मेराजें हुई? 7 मेराजें। कितनी मेराजें? 7 मेराजें हुई। 8वीं मेराज है 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक। सिदरतुल मुंतहा सिदरा एक बेरी का नाम है, और इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं, और इसका जो फल है बड़े बड़े मटके जो हमारे यहाँ बड़े बड़े पतीले जो हैं उनकी तरह इसके बेर हैं, और इसका फल है। ये वो जगह है नीचे से कोई भी हुक्म जाता है, नीचे से कोई भी अमल जाता है यहाँ जाकर रुक जाता है, ऊपर से अल्लाह की तरफ से कोई भी हुक्म आता है यहाँ आकर रुक जाता है। नीचे वाले अमाल की इंतहा यहाँ पर होती है, ऊपर के अहकामात की इंतहा यहाँ पर होती है। इसे सिदरतुल मुंतहा
اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سدرۃ المنتہا. یہ 8واں سفر ہے، یہ 8ویں معراج ہے. اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ نبی جی آپ کی دعوت کیا جو مشکل مراحل ہے اس کی بھی انتہا ہوگی. 8 کو مکہ فتح ہوا، سنہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے. جس طرح یہاں اعمال کی انتہا ہے، نبی جی بلال کی مار کی انتہا آنے والی ہے. جو مسلمانوں پر آزمائش کے اوقات ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں. آپ کے اوپر جو آزمائشیں آنے والی ہیں اس کی انتہا ہونے والی ہے. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آج کے بعد کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم کافروں پر حملہ کریں گے. یہاں سے 9واں سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا سے مقام شریف الاقلام تک. کون سا مقام؟ شریف الاقلام. یہ وہ مقام ہے جہاں قلموں کی کھڑکنے کی آواز آتی ہے، جہاں قضاء اور قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے. یہ وہ مقام ہے. اس میں اشارہ تھا غزوہ تبوک کی طرف. کس کی طرف؟ کہ آپ غزوہ تبوک فرمائیں گے. چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 9 ہجری میں تبوک کا سفر کیا. دومت الجندل کے جو رئیس تھے انہوں نے جزیہ دینے پر آپ سے صلح کر لی اور جزیہ دینا قبول کر لیا. اور یہاں سے آگے جو 10واں سفر ہے، کون سا؟ 10ویں معراج، مقام شریف الاقلام سے مقام دنا اور تدلہ کی طرف، قرب الہی کی طرف. یہاں پر جو سفر ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ رف کے اوپر ہوا ہے. سبز مخملی مسند. یہاں جبریل امین ٹھہر گئے، فرمایا اگر یکسر موئے برتر پرم، یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی آگے ہوتا ہوں، فروغ تجلی بسوزت برم، میں اگر تھوڑا بھی آگے جاتا ہوں جل کر راکھ ہو جاتا ہوں انوار الہی اور تجلی الہی سے. یہاں سے آگے آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے. وہ آپ ہی پہلے فرد ہیں، پہلے شخص ہیں، پہلے انسان ہیں اور پہلے بشر ہیں، پہلے نبی ہیں جو یہاں سے آگے جا رہے ہیں. جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں سے آگے انسانوں کے سردار کامل کے قدم بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہو یہ میرے نبی کا ورفعنا لک ذکرک کا ایک معنی یہ ہے جہاں نہ نوری جا سکے نہ ناری جا سکے، آپ کے علاوہ کوئی بشر بھی نہیں جا سکتا. یہ وہ مقام ہے ورفعنا لک ذکرک. اے نبی ہم آپ کا ذکر ایسا بلند کریں گے، پہلا آسمان نیچے، دوسرا بھی نیچے، تیسرا بھی نیچے، چوتھا بھی نیچے، پانچواں بھی نیچے، چھٹا بھی نیچے، ساتواں بھی نیچے، آٹھواں بھی نیچے، مقام شریف الاقلام بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے اور مقام رفع بھی آپ کے نیچے ہوگا. 10واں مقام بھی نیچے ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کا عرش بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا. وہ آفتاب نہیں، وہ آفتاب نہیں، وہ مہتاب نہیں، جہاں میں طیبہ کے اس چاند کا جواب نہیں. خدا نے عرش کی مسند پہ یوں بٹھا کے کہا تیری جناب سے اونچی کوئی جناب نہیں. 10واں مقام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. 2 قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے. روایت باری تعالیٰ میں اختلاف ہے. امت جمہور امت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا، حالت بیداری میں کیا اور 1 to 1 ملاقات میں کیا. اب جو ملاقات کے احوال ہیں وہ کیا ہیں؟ محبوب اتنی دور سے تشریف لائے بلکہ لائے گئے ہو، میرے لیے کیا لایا؟ عرض کیا باری تعالیٰ آپ کی خدمت میں میں نے وہ لایا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ لے کر آیا ہوں جو آج تک کوئی نہیں لے کر آیا، جو تیرے پاس نہیں ہے. میں محمد وہ لے کر آیا ہوں. باری تعالیٰ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تو عاجزی سے پاک ہے. میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تواضع لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں. تو عاجزی سے پاک، تو تواضع سے پاک، تو انکساری سے پاک. التحیات للہ والطیبات، یہ ساری کے ساری کیا ہے؟ میری شانی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، قولی عبادتیں تیرے لیے، فعلی عبادتیں مولا کریم تیرے لیے. تمام
الذی، پاک ہے وہ ذات، کسی ناقص خیال میں، گمان میں، وہم میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات اور لیلن نکرہ ناکر اللہ نے بتایا، پوری رات بھی نہیں گزری، رات کے بعض حصے میں تبعیض کی طرف اشارہ ہے، رات کے بعض حصے میں راتوں رات ختم نہیں ہوئی بلکہ نبی نے معراج کی، واپس آ کر عشاء کی نماز پڑھائی یہاں پر، اور یہاں سے معراج ہوئی، واپس آ کر فجر کی نماز میرے آقا نے پڑھائی۔ راتوں رات قلیل مدت میں، قلیل وقت میں 7 آسمانوں کو پار کیا، مقام سدرۃ المنتہا، شریف الاقرام، مقام رفرف، عرش الہی پر رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ معراج کے 3 تحفے، حکمت، بصیرت اور مزید نکات۔ پھر کسی موقع پر کتنے نقطے ہیں معراج کے؟ 3 نکات ہیں اور 3 تحفے اللہ نے دیے۔ کتنے تحفے دیے؟ مشہور تو ایک ہے نا، معراج میں نماز ملی، اور یہ نقطہ بھی سن لیں، اللہ نے تمام احکامات بذریعہ جبریل نبی پر نازل فرمائے۔ نماز واحد اللہ کا حکم ہے جو براہ راست گفٹ عطا کیا معراج کے طور پر اللہ نے اپنے حبیب کو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح نبی اللہ کے انتہائی قریب ہوئے، 1 to 1 ملاقات کی، میرے آقا نے فرمایا انسان سب سے زیادہ قریب رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدہ کس میں ہے؟ بولے سجدہ کس میں ہے؟ تیری معراج تو یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ جواب دیا تھا کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ تیری معراج تو یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج تو یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پہلا تحفہ ملا 50 نمازوں کا، دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایمان والا عقل مند انسان اسے پڑھے بغیر سوتا ہو، کوئی عقل مند انسان اس کو پڑھے بغیر سوتا ہو۔ یہ معراج کے تحفوں میں سے۔ اور تیسرا تحفہ کیا ہے پتہ ہے؟ اب میں بیان کرنے لگا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور بے ساختہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے۔ فرمایا میرے محبوب تیری امت میں سے، میرے بندوں میں سے جو شرک نہیں کرے گا ذات میں، صفات میں، اسے میں رب جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا، چاہے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، شرط یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، نہ ذات میں نہ صفات میں، بالآخر کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کی سفارش نبی فرمائیں گے، ولی فرمائیں گے، عالم دین سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، والدین میں سے کوئی کرے گا، اور اسی طرح حفاظ میں سے کوئی کرے گا۔ کسی نہ کسی سفارش کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ بخشا جائے گا۔ اللہ اس کی طرح، اس کے ساتھ کافروں کی طرح معاملہ نہیں کروائیں گے کہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے، بلکہ جتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ 3 تحفے ملے۔ اب یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرا کی ہے، اسرا جو ہے یہ مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر تک، زمینی جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے عرش الہی تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ اس درمیان جو واقعات پیش آئے ان میں سے صرف 2 واقعے میں مختصراً عرض کرتا ہوں، اہم جی اور ضروری، صرف 2 واقعات بالکل مختصر جی۔ ایک یہ کہ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آپ کے سامنے امت کے حال پیش کیے گئے۔ کس کے حال؟ امت کے حال پیش۔ لوگ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کس مٹھا، اے جہاں مٹھا بولے اگلا کس؟ میں کہتا ہوں اے جہاں مٹھا اگلا محمد مصطفیٰ نے ڈٹھا۔ میرے آقا دیکھ کر آئے، بے نمازی کو کیا سزا ملے گی، سود خور کو کیا سزا ملے گی، صرف باتیں کرنے والا عمل نہ کرنے والا اس کو کیا سزا ملے گی، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اسے کیا سزا ملے گی، زانی کو کیا سزا ملے گی، شراب کو خور کو کیا سزا ملے گی،
سر کچلا جا رہا ہے. چلو مختصراً حضرت نے جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, اور ہم سب نے جانا ہے. ہم سب نے اتحاد, کوئی فرید مسافر ہے, کوئی آج چلے آج کوئی کل چلے, سب نے جانا ہے. آج نہیں تو کل سب نے جانا ہے. اللہ ہمیں سعادت والی زندگی اور شہادت والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا لوگوں کے سر 2 پتھروں میں کچلے جا رہے, پھر پتھر ہٹتے ان کے سر ٹھیک پھر کچلے جا رہے, کہا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. جو کیا نہیں پڑھتے؟ ان کے سر کچلے جائیں. میرے آقا جھوٹ تو نہیں بولے, غلط بیانی بھی نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جبریل امین سے پوچھا, جبریل امین نے جواب دیا, اور آپ نے امت کو بتایا. کسی مسلک کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, کسی مسلک کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں, معراج کے واقعات میں جتنی سزاؤں کا بیان ہے, اس سزا کے متعلق تمام مفسرین, محدثین, مورخین یہی لکھتے ہیں یہ بے نمازی کی سزا ہے. کس کی سزا ہے؟ تو آج سے کوشش کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں, نماز سیکھ کر پڑھیں گے, اللہ کے راستے میں نکلیں گے. دین سیکھے بغیر نہیں آتا, اللہ کے راستے میں نکلیں گے, دین سیکھیں گے, اپنی نمازوں کو پکا کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور صورت کو اپنانے کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے کی, اور دوسروں تک پہنچانے کی, اور تمام عالم میں پھیلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور جتنے معاونین ہیں, محبین ہیں, ان کی تمام تر محنتوں کو, اور آج کی محفل کا جنہوں نے انعقاد کیا ہے, اللہ ان کی تمام محنتوں کو اور تمام تر جتنی بھی یہاں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں, جس انداز سے بھی, وقت کے لحاظ سے, جان کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے, اور دعاؤں کے لحاظ سے, اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جن بچوں کو جنہوں نے امتحان دیا اور انہیں انعام ملے, اللہ ان بچوں کو حافظ باعمل بنائے, اس کے بعد عالم باعمل بنائے, اور اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ان کے اساتذہ کے لیے مبارکباد ہے. اللہ آپ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ حضرت مفتی صاحب کے علم و عمل اور زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ بنائے, عالم بنائے, اور اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.